میں تیرا سرمایہ ہوں، قسط نمبر 6، کیسی ہو؟ اس نے پوچھا تو کنین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس حال میں ہوتے ہوئے بھی اس سے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں محسوس ہو رہا، وہ نم لہجے میں بولی تو وہ تڑپ کر آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے کا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ناشتہ کیا تھا؟ وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھاتا بولا تو کنین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم تعمر انا میں رہتے ہیں اور جب کوئی ہم سے دور ہونے لگتا ہے تو یہ احساس ہی سوہانے روح ہوتا ہے اور تب ہمیں اس شخص کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور کنین خاور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کنین کا دل ہلا رہی تھی۔ اگر اس سے بھی برا کچھ ہو جاتا تو کیا وہ اس کے بغیر رہ سکتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور جواب میں اس کے اندر سناٹے چھا گئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کنین نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے قریب ہوتے کہا۔ اگر تم گزشتہ رات مجھ سے یوں قریب رہتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ سارا درد اس کو دیکھ کر جاتا رہا تھا۔ شایان عثمانی نے مان لیا تھا کہ وہ سراپے سکون تھے۔ I'm sorry، وہ بولی، اور آنکھوں میں موجود کب سے ٹھہرے آنسو اور کل سے موجود وجود میں بے کلی سب آنسو کی صورت باہر نکلا۔ شھ کنین، I'm fine۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کی کمر سہلائی۔ شایان، کیا کھاؤ گے میرے بچے؟ تہذیب عثمانی جھٹکے سے دروازہ کھولتی اندر آئی تو کنین ایک دم ڈر کر کھڑی ہو گئی، لیکن شایان نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ جوس اس وقت صرف، اس نے بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل کہا، جبکہ نگاہیں اب بھی اس پر تھیں جس کا چہرہ سرخ تھا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، انہوں نے کن آنکھیوں سے کنین کو دیکھ کر کہا۔ یعنی اس کو جانے کا کہہ رہی تھی وہ؟ کنین نے شایان کے ہاتھ سے آرام سے اپنا ہاتھ نکالا اور ایک ہی قدم آگے بڑھایا۔ کنین، یہیں رہو یار، اس نے بند ہوتی نگاہوں سے کہا تو کنین کے قدم وہیں جم سے گئے، جبکہ تہذیب عثمانیوں سے کینہ توڑ نگاہوں سے گھورتی باہر نکل گئی۔ کنین اسے دیکھتی رہی جو شاید اب پھر دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں جا رہا تھا۔ کنین اس کے پاس وہیں میز پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جوس پیتے ہی غنودگی میں چلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی اور پھر اس کے سونے کا اطمینان کرتی جہانگیر عثمانی سے بات کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ دادا جان، اس نے ان کو پکارا جو ڈاکٹر سے بات کرے۔ آ جاؤ گڑیا، انہوں نے کہا تو وہ پاس جا کھڑی ہوئی تو جہانگیر عثمانی نے اسے بازو کے حلقے میں لیا۔ یہ شایان کی بیوی ہے، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تو کنین نگاہیں جھکا گئی۔ بولو گڑیا، مجھے گھر جانا ہے۔ جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھا۔ کیا شایان کو بتایا ہے آپ نے؟ وہ ہم کب لے جا سکتے ہیں شایان کو؟ شہزیب عثمانی بھی ڈاکٹر کے پاس آتے استفسار کرنے لگے۔ ابھی تو ممکن نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے، ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی ہیں، انہیں کچھ وقت درکار ہے، وہ بولے تو کنین نے جھٹکے سے سر اٹھاتے بے یقینی سے پہلے ڈاکٹر کی طرف دیکھا پھر جہانگیر عثمانی کی طرف۔ اسے تو لگا تھا صرف اس کے سر پر چوٹ آئی جو اس نے پٹی دیکھی تھی، لیکن چادر میں ڈھکی وہ اس کی ٹانگیں نہیں دیکھ پائی تھی۔ بابا، اس لڑکی کو بھیجیں، شایان نے اودھا مچا دیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ اتنا بچہ کیوں بن رہا ہے۔ وہ تیوری چڑھائے بولی تو کنین نے ہونٹ کاٹے۔ ہمیں گھر بھیج دیں دادا جان، بی بی پہلے اس سے مل لو، کہیں وہ اسپتال نہ سر پر اٹھا لے۔ تہذیب عثمانی کہتی چلی گئی تو وہ نم آنکھوں سے برے طریقے سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ انا بیچ میں لا رہی تھی؟ شایان عثمانی نے جو کیا وہ اس سے بھی بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے اس حال میں چھوڑ کر وہ کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تھی۔ جاؤ گڑیا، اس سے مل لو، پھر میں آپ کو گھر بھجوا دیتا ہوں، وہ بولے تو اس کی مشکل آسان ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شایان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، ڈاکٹر کو بولے کوئی دوا دے۔ شایان نے سر کو پکڑ رکھا تھا، وہ اس کے بھیجے ہونٹوں سے صاف واضح تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ کنین کو بلائیں، کیا مجھ سے ملے بغیر چلی گئی ہے وہ بابا؟ وہ شہزیب عثمانی سے بولا تو شہزیب عثمانی نے کنین کو دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ آپ کیوں نہیں ڈاکٹر سے دوا لے رہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تنگ آ گیا تھا یا شاید کنین خاور کی غیر موجودگی کے باعث تھا یہ سب؟ کنین باہر نکلی اور اس کی دوا لیتی ہی اندر آئی تھی۔ اس کے پاس آئی تو کنین نے دیکھا وہ پھر سے اس کی خوشبو سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس لیے کب سے پڑے ماتھے کے بلوں میں کمی آئی تھی۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کہاں تھی؟ شایان نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑا اور وہ چھوٹا بچہ بن گیا تھا جو کسی چیز کے کھونے کے ڈر سے اس کو دھامے رکھتا تھا۔ دوا لینے گئی تھی، تم یہی میرے پاس رہو بس، وہ کہتا آنکھیں موند گیا۔ چہرے پر درد کے آثار صاف دکھ رہے ہیں۔ یہ دوا لیں۔ اس نے اسے دوا کھلائی پھر وہاں دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر جا کر بیٹھنے لگی۔ یہاں آ جاؤ۔ شایان عثمانی نے کچھ ہٹ کر اپنی ہی بستر پر جگہ بنائی تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ کیوں انسیکیور ہو رہا تھا اس کو لے کر؟ دوسری طرف شایان عثمانی اسے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اسے پھر نہ چھوڑ جائے۔ اس کی قنوطگی میں یہی وجہ تھی کہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے شایان، میں نہیں جا رہی، لیکن وہ نظر انداز کر گیا تھا اور وہ پھر کچھ پڑھ کر اس کی تکلیف کے لیے اس پر پھونکنے لگی۔ رب کے کلام سے بہتر دوا کیا ہو سکتی تھی؟ زارا نے خوشی سے سب کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبوب کو پا لینے سے زیادہ خوشگن لمحہ نہیں تھا اس کے نزدیک۔ اگلی صبح اس نے تیار ہوتے گھر میں اودھم مچا دیا تھا کیونکہ اعظم اثر اسے لینے آنے والا۔ زارا، اس کی ماں نے اس کے بال باندھتے اس کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ جی؟ وہ فون کی اسکرین کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کیا تم پہلے سے اعظم کو جانتی ہو؟ ان کے اچانک سوال پر اس کا دل رک گیا۔ آپ کو کیوں لگا ایسا؟
کیونکہ پہلے تم شادی کا نام سنتے ہی انکار کر چکی ہو کئی بار، لیکن اعظم اظہر کے نام پر اس دن سے تمہارے چہرے پر جو چمک ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی وہ مجھے پسند تھے، وہ سادگی سے اعتراف کرتی بولی۔ کب سے؟ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنی ماں اور بھائیوں کی جان تھی۔ بہت سالوں سے، اسکول سے، لیکن یہ میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں نے رب العالمین پر چھوڑ دیا تھا۔ اور دیکھے دعائیں رد نہیں کی جاتی، وہ کہتے پھر سے مسکرائے۔ تو انہوں نے اس کے چہرے پر موجود مسکان کے یوں ہی رہنے کی دعا کرتے اس کا ماتھا چوما۔ اعظم آ گیا تھا لیکن اندر نہیں آیا تھا، بلانے پر بھی اسی لیے اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ بیٹا شام سے پہلے آ جانا، انہوں نے کہا تو اعظم نے سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے میں کب سے تیار تھی، آپ لیٹ ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے ماما نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کو جانتی ہوں پہلے سے۔ دیکھیں انہوں نے بھی میری خوشی سے اندازہ لگا لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے انہیں کیا کہا؟ وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں دعائیں رد نہیں کی جاتی، اور آپ کو تو میں سالوں سے مانگتی آئی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں۔ ہمارے نام ملنے میں رب العالمین کی کوئی مصلحت ہے، لیکن دیکھیں صبر کے بعد انعام سے نواز دیا جاتا ہے۔ مجھے معجزوں پر یقین ہو گیا ہے۔ مجھے رب العزت سے قریب ہونے کا ایک اور موقع دے دیا ہے آپ نے۔ وہ صاف دلی سے چمکتے ہوئے، چہکتے ہوئے بول رہی تھی، اور اعظم اظہر کو لگا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، بہت غلط، اور اب اس غلطی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ رب سے اس کے ذریعے قریب ہو گئی تھی، کیا ہوتا اگر وہ اسی کی شکایت رب سے کرتی مستقبل میں، اور وہ اپنی دعاؤں میں خالی ہاتھ ٹھہرا دیا جاتا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم کہاں سے لیں گے ڈریس؟ یہ سارے برانڈ سے، پسند کر لو، ولیمے کا بھی پسند کر لو، ساتھ ہی لیں گے۔ وہ گہری سانس بھرتا بولا، لیکن یہ تو بہت مہنگی ہوں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن احساس احساس کے احساس سے کہہ نہ پائی۔ اور پھر اس نے خود ہی سب دیکھا تھا، اعظم اظہر تو سائڈ پر کھڑا تھا لا تعلق سے۔ کیا وہ فرشتے حیدر سے بھی شادی پر یوں ہی لا تعلق سے کھڑا ہوتا؟ فرشتے کا دل برا ہوا۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے ایک معمولی سا ڈریس اس کے سامنے کیا، محض اس کی توجہ کے لیے۔ اچھا ہے، لے لو۔ وہ فون سے نظر اٹھا کر دیکھتا جلدی سے بولا تو زارا اسے دیکھ کر رہ گئی، یعنی وہ اتنا لا تعلق تھا کہ اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اعظم اظہر نے بھی اس کی خاموشی کو سمجھتے فون جیب میں ڈال دیا۔ شاید یہ اس کی گاڑی میں کی باتوں کا اثر تھا، نہیں تو وہ کہاں دلچسپی رکھتا تھا ان سب میں۔ اور پھر وہ آگے بڑھتے خود بھی دیکھنے لگا تو زارا اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر بے حد خوبصورت اور نفیس جوڑے اعظم اظہر نے پسند کیے تھے کہ زارا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں بارات والا نہیں لوں گی، اس نے پرائز ٹیگ کو دیکھتے کہا، کیونکہ وہ گھر سے اتنے پیسے نہیں لائی۔ کیوں؟ ماما کے ساتھ جا کر لے آؤں گی۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ اظہر نے آئی برو چکائے تھے۔ نہیں، بہت اچھے۔ وہ اسے وجہ کسی صورت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ سارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم بہت دور آئے ہیں اور اب تمہیں لینا نہیں ہے، میں ماما کو لے آؤں گی نا یہاں۔ وہ بولی تو اعظم نے نوٹ کیا تھا، وہ اپنے والیٹ میں موجود شاید پیسے گن رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے اس سے دور کھڑی۔ اس نے دونوں جوڑے اٹھائے بلنک کروائی، جبکہ زہرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر جاتے اس نے بوا سے معافی مانگی تھی، پہلے اپنے بنا بتائے جانے کی اور اپنی بدتمیزی کی، پھر فریش ہوتی لیٹ گئی اور فون اٹھا لیا۔ وہ شش پنج میں تھی کہ نمبر ملایا یا نہیں، پھر نمبر ملاتے کان کے ساتھ لگایا۔ بولو، اذلان اظہر کی آواز گونجی۔ وہ ایسے بولا جیسے احسان کر رہا ہو اس سے فون پر بات کر کے۔ تم نے بولا تھا کال کرنے کا۔ وہ ضد چھوڑتی بولی تو اذلان اظہر اپنا کام چھوڑتا کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، وہ منہ بسورتے بولی تو اذلان مسکرا دیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کچھ؟ کس بارے میں؟ میں جانتا ہوں تم جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل نہیں جانتی میں اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ تمہارا شیمپو مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، وہ بولا تو فرشتے نے چہرہ کمفرٹر میں چھپا لیا۔ بدل لو، میں بھیج دوں گا۔ میں کیوں سب تمہارے مطابق کروں؟ کیونکہ تم میری ہو تو تم سے متعلق بھی سب میری پسند کا ہونا چاہیے، وہ بولا تو فرشتے کو اپنے گال دہکتے محسوس، اس سے نفرت کے دعوے سب پانی ہو رہے تھے۔ تم بہت امیر ہو گئے ہو وہاں جا کر۔ فرشتے نے کچھ نہ بن پایا تو بولی، لیکن تم میرے حلال کے کمائے پیسوں کو ضائع کر رہی ہو۔ 2 لیپ ٹاپ تم توڑ چکی ہو، اس بار اسے خراج بھی آئی تو تم دیکھنا۔ تو نہیں بھیجتے، میں نے نہیں مانگا تھا، وہ گردن اکڑاتی بولی۔ بوا نے بتایا تھا مجھے اور میں نے آواز سنی تھی تمہاری، جھوٹ مت بولو۔ تو یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، جب وہ حربہ نہ چل پایا تو وہ اس طرف آ گئی۔ بالکل، سب ذمہ داریاں میری ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو میں کتنے احسن طریقے سے انجام دے رہا ہوں، تم جانتی ہو۔ اس کا اشارہ اس کی یونیورسٹی میں ڈرگ والی حرکت پر اور آج کی حرکت پر۔ تم کیا لگائی ہو فرشتے؟ وہ سنجیدہ سا بولا۔ تو وہ خاموش ہوئی، جانتی تھی وہ بدتمیزی کر جاتی ہے اب اس سے۔ ایسا بننے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے، مت بولو۔ تم پر میرا حق ہے فرشتے اذلان، میری غلطی ہے کہ میں نے غصے میں وہ حق لینا چاہا، پر وہ آگے بول نہ پایا، جانتا تھا وہ غلطی پر ہے۔ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے بہت عزیز، وہ نم لہجے میں بولی۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے میسر ہوا تھا، وہ کیسے اس کی چھوٹی سی تکلیف پر پاگل ہو جاتا تھا، اور کیسے وہ خود ہی اسے بڑے درد سے روشناس کروا گیا۔ میں سونے لگی ہوں، کال کاٹ۔ خبردار بات کرو مجھ سے نہیں، مجھے نہیں کرنی بات، اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں وہاں سے فلائٹ پکڑتا صرف تمہارے لیے آیا تھا، تمہاری خوشبو کے لیے،
چند لمحوں کی غربت کے لیے جس کے لیے یہاں میں تڑپا ہوں۔ فرشتے کچھ بول نہ پائی۔ فرشتے کال کاٹ گئی تو وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ میلوں دور بیٹھے بھی جانتا تھا وہ کہ تکلیف میں ہے اور رو رہی ہوگی، اس نے واقعی اسے تکلیف دی تھی۔ بے شک اس کا حق تھا، لیکن حق یوں تھوڑے نہ لیے جاتے ہیں۔ فرشتے ازلان سے تم سے میں نے تب محبت کی تھی جب مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا۔ یہ محبت موت تک ختم نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ میسر آ جانے کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے۔ تم مجھے میسر آ گئی ہو تو میری محبت بڑھے گی، کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا آنکھیں مون گیا۔ آئی مس یو عزیز، لیکن میں نے تمہیں ابھی بھی معاف نہیں کی۔ فرشتے نے رونے سے پہلے زیر لب کہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کوئی اندر بھی نہیں آیا تھا۔ شاید جہانگیر عثمانی کا حکم ہوگا، اور ان کی بات کو کون ٹالتا تھا۔ وہ شایان کو دیکھتی رہی، لیکن اب پورے طریقے سے تھک گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اور شام بھی ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھتے شایان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور باہر نکل کے انکل شاہ زیب عثمانی کو دیکھتے اس نے انہیں مخاطب کیا، کیونکہ ان کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاہ زیب عثمانی نے فون سے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور پھر مسکرائے تو وہ جھجکتے ان کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دادا جان کہاں ہیں؟ سب گھر چلے گئے، کافی تھک گئے تھے، انہوں نے پیار سے جواب دیا۔ مجھے بھی گھر جانا تھا، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ کیوں؟ میرے بیٹے کا آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آپ کے لیے وہ کتنا انسیکیور ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ شاہ زیب عثمانی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو اسے حصار میں لیتے اس کا ماتھا چوما۔ اس محبت پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا کھائیں گی؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ کچھ بھی نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ میری بیٹی کو بھوک کیوں نہیں ہے؟ تمہارے باپ سے ملا تو وہ ناراض ہوگا کہ بچپن میں تو کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی، اور اب دیکھو۔ وہ بولے تو کنین نے انہیں دیکھا۔ آپ بابا سے ملنے آئیں گے انکل؟ انکل نہیں، بابا گڑیا۔ آخر میرا بیٹا شوہر اور دیوانہ ہے آپ کا، اور یہ نکاح بھی میں نے ہی کروایا تھا۔ بس غلطی یہ ہوئی کہ تمہارے باپ کے منع کرنے پر میں منع ہو گیا اور دوبارہ ملا نہیں اس سے۔ وہ افسوس سے بولے۔ کوئی بات نہیں، آپ ان سے ملنے جائیں گے تو وہ ساری ناراضگیاں بھول جائیں گے۔ وہ خوشی سے بولی۔ چلے بتائیں اب کیا کھائیں گے؟ پیزا بچپن میں بڑا پسند تھا۔ انہوں نے خود بھی بولا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ انہوں نے اور بھی چیزیں منگوائیں اور اسے دی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ اسے اس کی اور شیان کی بچپن کی باتیں بتا رہے۔ اس کے باپ کا فون آیا تھا جن کو شیان کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا گیا تھا۔ جہانگیر عثمانی نے وہ کافی فکر مند تھے۔ بیٹا آپ کیسا ہے شیان؟ انہوں نے کنین سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دن چل نہیں سکیں گے، تکلیف ہوگی۔ وہ گہری سانس بھرتی آہستگی سے بتانے لگی۔ آپ وہیں رہیں گی؟ جی بابا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی کیونکہ اجازت بھی جہانگیر عثمانی نے ہی لی ہوگی۔ جبکہ اس سے فون لیتے شاہ زیب عثمانی اب بات کرنے لگے تھے اور دونوں بھائی کافی رنجیدہ ہوئے تھے۔ سالوں بعد بات کر کے وہ دونوں ایک دوسرے سے دکھ سکھ بول رہے تھے۔ تمہاری بیٹی اب میری بیٹی اور میرا بیٹا کافی دیوانہ ہے تمہاری بیٹی کا۔ وہ بولے تو کنین نے سانس روک لی اور شاہ زیب عثمانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں کچھ مزید کہنے سے روکا تو وہ سمجھ گئے، لیکن خاور عثمانی اسے مذاق ہی سمجھے تھے، اسی لیے ہنس پڑے۔ اور باتوں کے بعد شاہ زیب عثمانی نے انہیں مطمئن کیا تو وہ مان گئے اور ان سے ملنے کا کہتے کال کاٹ گئے۔ کنین واپس بیٹھ گئی۔ آپ کیا چاہتی ہو گڑیا؟ انہوں نے اسے دیکھتے کہا جس کی نگاہیں دروازے پر تھی جہاں اندر وہ شخص سو رہا تھا جس نے برے طریقے سے اس کا دل توڑا۔ مجھے خود ہی نہیں معلوم بابا۔ شاہ زیب عثمانی کو اس پر ترس آیا۔ کیا سائمہ نقوی نے جو کہا وہ سب جھوٹ تھا؟ اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی کہ کیسے سائمہ نقوی نے شادی کے بعد بھی اس کے باپ کی جان نہیں چھوڑی تھی، کبھی ان سے محبت کا اظہار، کبھی نفرت کا، اور کبھی ان کو چھوڑ دینے پر بددعائیں اور دھمکی۔ شاہ زیب عثمانی نے ہونٹ بھینچے۔ ان باتوں سے لازماً ان کی بیوی تہذیب عثمانی بھی واقف ہوں گی اچھے سے۔ تو بتا دو شیان کو، سب مشکل ہوگا اس کے لیے یقین کرنا، لیکن ہمیں امید ہے وہ آپ کی بات پر یقین کر لے گا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں وہ اس حقیقت تک خود پہنچے۔ میں نے اس رشتے میں بہت ایفرٹس ڈالے ہیں، اب ان کی باری ہے۔ کنین اندر سے اپنے نام کی آواز سنتے شاہ زیب عثمانی نے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ اب واپسی ممکن نہیں ان کے بیٹے کی زندگی سے۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں گڑیا، اور اندر صوفہ موجود ہے، آپ سو جائیں۔ آپ کہاں سوئیں گی؟ میں یہاں ٹھیک ہوں، صبح کوئی اور آ جائے گا تو میں گھر جا کر آرام کر لوں گی، فکر مت کرو۔ وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی تھی؟ پاپا کے پاس تھی۔ شیان نے اسے بند کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے بابا؟ وہ بولی۔ وہ چادر اتارتی صوفے پر سے سامان ہٹانے لگی۔ کنین وہ مڑی۔ یہاں آ جاؤ۔ نہیں، یہاں ٹھیک ہوں، وہاں ہم دونوں انکمفرٹیبل رہیں گے۔ مجھے اپنے کمفرٹ کا پتہ ہے، آ جاؤ، وہ بولا اور سر موڑتے اسے دیکھا۔ لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں، وہ بولی تو اسے لگا وہ مزید اصرار کرے گا، لیکن وہ رخ موڑ گیا چہرے کا اور خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ پل سوچتی رہی، پھر اس کے پاس چلی گئی اور اپنی جگہ بنانے لگی۔ وہ بیڈ کافی بڑا تھا، دروازہ لاک کراؤ، وہ بولا تو کنین نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن آنکھیں بند تھیں۔ وہ لاک کر کے واپس آئی۔ یہ پرائیویٹ روم تھا جہاں اچھی خاصی سہولیات تھی۔ وہ آ کر جگہ بناتی بمشکل اس کے ساتھ لیٹ گئی جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کر سکتے تھے۔ کنین تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ نہ جانے سے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ نہیں، میں کل گھر چلی جاؤں گی، پلیز۔
مجھے فورس کرنے کا آپ حق نہیں رکھتے شایان، اس نے چھت پر نگاہیں ٹکاتے کہا، جبکہ شایان کی نگاہیں اس کے گرد طواف کر رہی تھی۔ شایان نے آنکھیں موند لی، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ بابا کو بتا دینا اور چلی جانا میرے اٹھنے سے پہلے، اس نے آہستگی سے کہا کہ وہ بمشکل سن پائی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ کچھ دیر بعد کنین نے استفسار کیا۔ نہیں، جو درد تم مجھے مسلسل دے رہی ہو اس کے آگے مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ مت بھولے کہ آپ نے رسوا کیا تھا مجھے محفل میں، اور تم اس کا بدلہ لے چکی ہو مجھ سے۔ مجھے بارہا دھتکار کر، میرا ہاتھ جھٹک کر اور مجھ سے دوری اختیار کر کے۔ میں بتا چکا تھا کہ اب سے تم میرے ساتھ رہو گی، ہزار ناراضگی سہی لیکن ہمیں ساتھ رہنا تھا۔ لیکن تمہیں صرف مجھ سے دوری چاہیے۔ وہ کرب سے بولا تو کنین نے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھی اس لیے وہ اس کے تاثرات نہ جان پائی۔ آپ اپنی خالہ سے پوچھیں کہ لوگوں کی زندگی تباہ کر کے کیا ملا انہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، شین سنجیدگی سے بولا، جیسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ کنین کے چہرے پہ تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ ان کی محبت میں کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہے، دیکھیں سب ویسا نہیں جیسا آپ کو دکھایا گیا۔ میرا باپ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سالوں سے سزا کاٹ رہا ہے، تو آپ کی خالہ کو کوئی سزا کیوں؟ خاموش رہو کنین، تم بہت زیادہ بول رہی۔ میں زیادہ بول رہی ہوں سچ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی نیک اور پاکیزہ بنی خالہ کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے۔ وہ اٹھ کر بستر سے اتر گئی۔ واپس آؤ۔ بالکل نہیں۔ اپنے باپ کو گناہ گار ٹھہرانے والے اور ان کے مجرم کی حمایت کرنے والے کے تمہیں قریب بھی نہ بھٹکو۔ تم ہمارے رشتے میں انہیں نہیں لا سکتی کنین۔ آپ نے بھی ان کے لیے مجھے دھوکہ دیا تھا، بھولے مت۔ اس موضوع پر ہم کسی اور روز بات کریں گے۔ واپس آؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ سو جائیں۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لی تو شایان عثمانی لب کھینچ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، جو اور جلد ہی سو گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں آنکھ سر کے درد سے کھلی تو نگاہیں سیدھا اس سے جا ٹکرائیں، جو اب بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھ کر بے چینی سے کروٹ بدلنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ کچھ لمحوں بعد کنین کی آواز گونجی، لیکن شایان نے جواب نہ دیا۔ تو وہ اٹھ کر آئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ سو گیا ہے نہیں، کیونکہ اس کی پیٹھ کنین کی طرف تھی۔ لیکن اب بھی وہ ہلکے سے اپنے ہاتھوں سے سر کو دبا رہا تھا۔ کنین نے اس کے تکیے کے پاس بیٹھتے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، لیکن اگلا لمحوں سے ہلا گیا تھا۔ شایان عثمانی اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ مجھے وقتی سہاروں کی ضرورت نہیں، وہ بولا تو کنین کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ وہ تکلیف میں تھا، یہی بات اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کنین نے اپنا ہاتھ پھر سے رکھا، لیکن اب کی بار آہستگی سے شایان نے ہٹایا تو وہ تھم گئی۔ پھر گہری سانس بھری اور پھر سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تو شایان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو اس کی تکلیف اور بے چین دکھ رہی تھی۔ تم کل نہیں ہوگی، اسی لیے سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ خاموش رہے اور سونے کی کوشش کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ آنکھوں میں بھرتا آنکھیں بند کر گیا۔ کنین نے اس کا سر دبایا اور پھر دل کی بات مانتے جھکی اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تو شایان عثمانی کے سینے میں سکون سا ہوتا۔ تم سکون ہو؟ وہ نیند میں بڑبڑایا تو کنین اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ شخص واقعی سے محبت میں کافی آگے نکل گیا تھا۔ کہ آپ نے کیوں لیا؟ زارا نے اسے بل کروا کر باہر نکلتے کہا۔ کیوں؟ شادی میری ہے، بیوی تم میری بنو گی تو یہ سب مجھے ہی خریدنے تھے۔ ہاں لیکن بارات کا ڈریس تو لڑکی خود لیتی ہے نا، میں پیسے بھیجوا دوں گی آپ کو، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ مجھے بے حد برے لگتے ہیں وہ مرد جو خود کو غیرت مند کہتے ہیں اور بات بات پر انا جاگ جاتے ہیں، لیکن استعمال اپنی بیوی کے گھر سے آئی چیزیں ہی کرتے ہیں۔ زارا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ کاش سب مردوں کا یہی خیال ہوتا۔ تم وہاں سے کچھ بھی نہیں لاؤ گی، اپنے بھائیوں کو منع کر دینا۔ اعظم اظہر ایک چیز نہیں لے گا اس گھر سے، میں سب خود دلوا دوں گا تمہیں۔ اب چلو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ زارا نے تیزی سے سر ہلایا، اسے اپنی محبت پر فخر ہوا تھا، اس نے خود کے لیے ایک بہترین شخص چنا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے لیکن اب تک کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ پھولوں والے بچے نے سگنل پر ان کو پھول دینے چاہے تھے، جس کو اعظم نے لیا نہیں تھا، صرف اسے پیسے دے دیے تھے۔ زارا کا دل پل میں بجھ گیا، وہ تو ان پھولوں کی خوشبو کو پاس سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کچھ کھاؤ کہ نہیں؟ وہ سادگی سے بولی، اور پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ وہ اسے گھر چھوڑتا اب کی بار پھر اندر بلانے پر منع کر گیا تھا۔ وہ اندر آتی سب سے ملی، اعظم کی باتیں انہیں بتا چکی تھی، جس سے سب مزید اس رشتے سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت سوچتے اسے کال کی۔ بولو، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ نہیں، بولو اعظم، کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ اس سوال کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اب بس مجھے پوچھنا تھا۔ بے فکر رہو، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2 دن بعد ان کی مہندی تھی جو اکٹھی ہونا قرار پائی تھی اعظم اظہر کے گھر۔ اس نے فون رکھتے فرشتے کا نمبر ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو فرشتے؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اعظم اظہر کا نمبر فون کی اسکرین پر دیکھا۔ بوا سے اعظم کی شادی بتا چکی تھی۔ ٹھیک ہوں، میری شادی پر آ رہی ہو نا؟ میں اکیلی کیسے؟ تم آؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ بچپن کے دوست کی شادی پر بھی نہیں آؤ گی اب؟ اعظم ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اصلان وہ بھی آ رہا ہے، اس کے اکلوتے بھائی کی شادی ہے آخر۔ اعظم اظہر مسکرائے۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی، فرشتے نے مسکراتے کہا۔ ٹھیک ہے، بس اچھے سے تیار ہو کر آنا، یہ نہ ہو لوگ ڈر جائیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے طول دے رہا تھا۔
بات کو اس سے مذاق کر کے، میں آپ دونوں بھائیوں سے زیادہ حسین ہوں۔ وہ کھلکھلائی، ٹھیک کہہ رہی ہو، تم بہت حسین ہو۔ اعظم اظہر بولا تو فرشتے نے جھجکتے ہونٹ کاٹا۔ ٹھیک ہے اعظم بھائی، پھر ملاقات ہوگی، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ ازلان اظہر کے آنے کا سن کر ہی اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتی باہر نکل گئی۔ مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، اس نے عمر کو کہا جو کچھ ہی دیر میں واپس آنے والا تھا۔ کیا آپ نے ازلان بھائی سے پوچھا ہے؟ نہیں، کیوں؟ آپ اجازت لے لیں، میں لے جاتا ہوں، تابعداری سے بولا۔ کیا مطلب؟ اب مجھے اس گھر سے نکلنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی؟ آپ پوچھ لیں پلیز، وہ بولا تو فرشتے نے اسے گھورتے ازلان کو کال کی جو اٹھائی نہیں گئی۔ آگے تو ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے فون، آج کام ہے تو دیکھو کال نہیں اٹھا رہا۔ وہ کتنی دیر کرتی رہی، جب نہیں اٹھایا تو پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی اور واپس اسائنمنٹ بنانے لگی جب اس کا فون بجا، اور پھر مسلسل بجنے لگا وقفے وقفے سے، لیکن وہ بھی ٹھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ اور پھر 20 منٹ کے بعد کال اٹھائی۔ کہاں تھی کب سے؟ جب میرا دل کیا میں نے کال اٹھا لی، وہ نخرے سے بولی۔ کہیں باہر جانا تھا، عمر نے بتایا۔ تو اگر تمہاری، وہ کہتی کہتی رکی، ابھی کل ہی تو اس نے فرشتے کو ٹوکا تو تم کہنے پر۔ تو اگر آپ جناب کو آپ کے چمچے نے بتا دیا ہو تو اسے بتا دو کہ میں نے جانا ہے، کیا لینا ہے؟ شاپنگ کرنی ہے، اعظم بھائی کی کال تھی۔ تمہاری شاپنگ میں خود کروں گا واپسی پہ، اسائنمنٹ بنا اور میتھ پر دھیان دو۔ وہ کہتا ہے اس کی بات سنے بنا کال کاٹ گیا تو اس نے فون کو اف۔ اگلی صبح شیان کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے کو خالی پایا۔ کیا وہ واقعی چلی گئی تھی؟ اس میں سناٹے اتر گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی، چادر میں خود کو ڈھکے ہوئے۔ شان سے دیکھا، پھر جہانگیر عثمانی بھی اندر داخل ہوئے۔ برخوردار، کیا حال ہے؟ ٹھیک؟ اس نے کنین پر نگاہیں ٹکائے ہی جواب دیا۔ مجھے گھر جانا ہے اب دادا جان، پلیز تم چل نہیں سکو گے کچھ دن، جانتے ہو نا؟ بالکل، پر پلیز مجھے گھر جانا ہے، یہاں رہ کر میں کون سا چل لوں گا؟ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے باہر نکل گئے تو کنین بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ شاید اس کو سامان سمیٹ دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ چلو ہو گئی ہے بات ڈاکٹر سے، ڈرائیور کو بلا لیا ہے میں نے، لیکن تم سہارے کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے اور بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گی دادا جان؟ اس نے کنین کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، وہ گھر جائے گی، خاور انتظار کر رہا ہے۔ میں نے ایک رات کی اجازت، وہ میرے ساتھ رہے گی، اس کے باپ کو بتا دے، میری بیوی ہے، یہ شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ شیان، غلط بات نہیں کرو، خاور ابھی کچھ نہیں جانتا اور مجھے فرق نہیں پڑتا دادا جان میں کہ وہ کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ میری بیوی ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی، اور ہم پہلے بھی ساتھ ہی رہ رہے تھے، آپ جانتے ہیں کنین۔ انہوں نے کنین کو دیکھا۔ گڑیا، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر کنین کو فوقیت دی تھی شیان عثمانی پر۔ میں گھر جاؤں گی، بابا انتظار۔ کنین، خاور اب تم اپنے گھر ہی رہو گی، بات یاد رکھنا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا کہ کنین کام کرے۔ دادا جان، وہ رونے والی ہوگی، کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ غلطی پر تھا اور کیسے اسے سمجھاتی، لیکن اس کی طبیعت نہیں، اس کا خیال رکھنے کو پورا خاندان تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اس کی طبیعت کی خاطر وہ اپنی عزت نفس کو نہیں رون سکتی تھی۔ شان، اتنے سخت الفاظ مت بولو، یہ فیصلہ کر لیتا تھا جان، میں ہر غلطی کا ازالہ کر لوں گا اگر یہ میرے ساتھ جاتی ہے تو۔ میں 1000 بار اسے سمجھا چکا ہوں، اور کیا اس کی حیثیت غلط تھی جو یہ جان نہ پائی کہ میرے جذبات اور احساسات پاکیزہ تھے اس کے لیے؟ لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں میری طرف سے غلطی ہوئی ہے، میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، لیکن اگر یہ آج چاہتی ہے تو بھول جائے کہ شان عثمانی اسے واپس لائے، مجھے منظور ہے، کنین نے برے لہجے میں کہا، اور باہر نکل گئے۔ وہ دونوں جذباتی تھے اور اپنی اپنی جگہ دونوں غلط، لیکن دونوں انا کو مارنے کو تیار نہ تھے۔ کنین کے باہر نکلتے ہی شیان نے 7 پڑے برتن ہاتھ سے نیچے گرا دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر جائے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ جا چکی تھی۔ اسے ویل چیئر پر گاڑی میں اور پھر گھر پہنچاتے مشکل سے کمرے تک پہنچا گیا تھا۔ اس سب میں اسے خاصی تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ دوا لیتا سو گیا تو سب باہر نکل گئے۔ کیا وہ لڑکی نہیں آئی؟ ملائکہ نے موہت سے پوچھا، جس نے کندھے اچھال دیے۔ بابا تو بتا رہے تھے شیان بھائی نے انہیں جانے نہیں دیا، تو اب کیوں نہیں آئی وہ؟ خیر، موہت بھی حیران تھا۔ اچھا ہی ہوا، وہ شایان کو ڈیزرو نہیں کرتی، ملائکہ نے کہا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے شایان پسند تھا، لیکن اس کے بچپن کے نکاح کا سنتے وہ کبھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی، لیکن وہ کافی اچھی، اسے آنا چاہیے۔ تمہیں وہ پسند ہے؟ ملائکہ نے اسے کندھا مارتے پوچھا۔ اوفو، وہ بھابھی ہے ہماری اور مجھے وہ اچھی لگی، اور شیان بھائی کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا۔ اتنی تعریف اس لڑکی کی سن کر ملائکہ نے آنکھیں گھمائی اور شیان سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی، جہاں سب باہر نکل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ سونا چاہتا ہے۔ او اچھا، میں دیکھ لوں، وہ کہتی اندر داخل ہوئی۔ کیسے ہو شیان؟ بہتر ہوں، چھت کو دیکھتا بولا۔ تمہاری بیوی نہیں آئی؟ ملائکہ، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں۔ اوکے، کس چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، وہ کہتی باہر نکل گئی، اس سے زیادہ وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔ کنین گھر چلی گئی تھی، دل خالی سا تھا۔ کیسا ہے اب شیان؟ ٹھیک ہے، گھر چلے گئے۔ کیا آپ اس سے پہلے ملی ہیں؟ جی، آپ کا علاج وہی کروا رہے تھے، وہ آنکھیں چراتے بولی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مجھ سے ملا بھی نہیں۔ ہاں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی، جیسے آنکھوں میں چبھی ٹوٹی کچیاں نہ دیکھ سکے وہ۔
گنہگار کس کا؟ ان کی خالہ کے سائمہ نقوی نے ان سالوں میں ان کے دماغ میں آپ کے خلاف بغاوت اور نفرت بھر دی ہے بابا، اور آپ کو اپنا چچا نہیں بلکہ اپنی خالہ کے گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا آپ کے ساتھ کچھ غلط؟ اب ان کی آواز کہاں پہ؟ پھر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی تو خاور عثمانی کے ہاتھ لرزے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑیں گے نہیں اسے۔ اس سب کا بدلہ آپ سے لیا اس نے۔ اس پاکیزہ رشتے کا تو احترام کر لیتا۔ وہ کانپنے لگے تھے، چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ بابا پلیز، وہ محبت بھی تو کرتے ہیں مجھ سے، اسی لیے آج مجھے واپس نہیں۔ ہاں، اسی لیے اس نے کہا کہ جاؤ گی تو واپس مت آنا۔ وہ دھاڑے تو وہ سہم گئی۔ ان سب میں وہ اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ خالی دامن چہرہ آنسو سے بھیگنے لگا، اسے خود پر ترس آنے لگا۔ اپنے ہی شوہر سے محبت کی کیسی سزا اسے مل رہی تھی؟ یہ مردوں کی لڑائی تھی جہاں اسے تو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل بھر گیا تو وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔ پھر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز میں بھی آنسو گرنے لگے، پھر سجدے میں سر رکھتے وہ رونے لگی ہچکیوں سے۔ محبت کی سزا یوں بھی ملتی ہے اسے اندازہ نہ تھا۔ محبت میں محبوب کی غلطیوں سمیت اس سے محبت کی جاتی ہے، جیسے رب ہم سے ہزار گناہوں کے بعد بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے۔ یہ رب کا حوصلہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد صرف ایک آنسو اور ہلکی سی توجہ پر ہمیں معاف کرتا، واپس سے مسکرا دیتا ہے۔ انسانوں کے اتنے حوصلے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ رب ہی کی ذات ہے جو ہماری ہر صحیح غلط بات کو سنتی ہے، ہمیں ٹوکتی نہیں، ہمیں دھتکارتی نہیں۔ کاش کسی کو کبھی محبت نہ ہو، کم از کم اتنی محبت نہیں کہ اپنی عزت نفس کو مجروح کر دو۔ اس شخص کی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ کا دل اس کے لیے دھڑکنا نہ چھوڑے۔ اس کی ایک بات پر آپ 10 بار رو لو، تب بھی وہ شخص برا نہ لگے۔ کاش کسی کی ایسی محبت نہ ہو کہ اس کی بے رخی پر بھی آپ کو وہ شخص برا لگے۔ محنت اتنی زور آزما نہیں ہونی چاہیے کہ درد سیدھا دل میں ہو، جس کی کوئی دوا نہ ہو۔ کم از کم محبت کے احساس کو اتنا حوصلہ تو دینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے احساسات کو مجروح کر دے تو آپ بھی بدلے میں ویسا کر سکو۔ محبت اتنا حوصلہ تو دے کہ دل میں اٹھتے درد کو آپ تکیے میں منہ دیتے برداشت کر سکو۔ محبت اتنے حوصلے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، اس لیے نہیں کیونکہ اگر وہ حوصلہ دیتے تو لوگ رب العالمین کے آگے محبتوں کی خاطر جھکنا بھول جائیں۔ دل میں اٹھتے درد کو ایک سجدہ کافی ہے، اور اب سجدے کے لیے اگر تہجد کا وقت مقرر کر لیا جائے تو یقین کرو تم دنیا جہان کے درد بھول جاؤ گے۔ پھر ایک وقت رب کی محبت میں ایسا آئے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی شخص کی محبت تمہیں یہاں لائی تھی۔ دن کیسے گزرے تھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ آج مہندی تھی اعظم اور زہرا کی۔ فرشتے کو ڈریس پہنچا دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اذلان نہیں آئے گا اسے بے حد برا لگا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ وہ کمرے میں جاتی اس ڈریس کو دیکھنے لگی جو بھاری کام سے بھرا نارنجی رنگ کا شرارہ تھا، جس کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر نفیس کام سے بھری تھی۔ دوپٹہ گلابی اور نارنجی رنگ کا امتزاج تھا۔ ہر نفیس جوڑا اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں یہ کیسے پہنوں گی؟ اسے وہ جوڑا بے حد پسند آیا تھا، لیکن وہ اس کے نازک سراپے کے لیے بے حد بھاری تھا، اور اس نے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں پہنا تھا۔ اس نے اذلان کو کال کی، بولو وہ کچھ مصروف لگ رہا تھا۔ میں یہ ڈریس کیسے پہنوں گی؟ وہ پریشانی سے پوچھ لگی۔ جیسے پہنتے ہیں، وہ بولا تو فرشتے نے فون کو گھورا اور ماتھے پر بل پڑی۔ یہ بہت بھاری ہے، میں کچھ اور خبردار یہی پہنوں۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے، میں نے چاہت سے خریدا تھا، بٹ اسٹل اگر نہیں چاہتی ہو تو مت پہنو، وہ کہتا کال کاٹ کے۔ اف، فرشتے نے منہ بسورا سے کیا ہوا؟ پھر کپڑے پہن کر دیکھے، وہ یہاں نہیں، لیکن پھر بھی اس نے وہ جوڑا پہن لیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر بھی اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ گول گول گھومتی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس خوبصورتی کی مثال آپ تھا، بہت بھاری ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، وہ اقرار کرتی بولی، اور پھر دوپٹہ اٹھاتی باہر نکل گئی تاکہ بوا کو دکھا سکے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو فرشتے بیٹا۔ وہ اس کو ساتھ لگاتی اسے بوسہ دیتی بولی تو وہ شرما گئی۔ لیکن یہ بہت بھاری ہے، وہ بولی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اور اذلان نے بہت محبت سے بھیجا ہے، لیکن وہ خود تو نہیں آ رہے ہیں نا۔ وہ منہ بناتی بولی تو بوا نے اسے دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں وہ آئیں؟ وہ شرارت سے بولی تو فرشتے نظریں چرا گئے۔ میں تیار ہو جاتی ہوں، پھر نکلنا بھی آپ بھی تیار ہو جائیں۔ میں نہیں جاؤں گی بیٹا، میرے سر میں درد ہے، عمر آپ کو چھوڑ دے گا، جلدی تیار ہو جائیں۔ وہ بولی تو فرشتے ان کو خیال رکھنے کا کہتی کمرے میں چلی گئی۔ ہلکے سے ایئر رنگز اور بالکل لائٹ سا میک اپ کرتی باہر آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو فرشتے؟ انہوں نے اسے شرارے کے نیچے شوز پہنتے دیکھ حیرت سے پوچھا۔ اس میں کمفرٹیبل رہوں گی نا؟ وہ مسکرا کر بولی تو بوا سے باہر تک چھوڑنے آئی، اسے خدا حافظ کر کے اندر آئی تو ان کا فون بج رہا تھا۔ بوا کیا نکل گئی ہے فرشتے؟ اذلان نے اجلت میں پوچھا۔ ابھی نکلی ہے۔ اوکے، اذلان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور عمر کو میسج کر دیا۔ فرشتے اپنے فون پر مصروف تھی جب عمر نے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ عمر بنا جواب دیے باہر نکل گیا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن حیرت کا دوسرا اور بڑا جھٹکا اس مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے لگا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ اذلان نے مڑ کر فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن فرشتے تو جیسے کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد ہوئی وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے پاس تھا۔ پچھلی بار وہ ہوش میں کہاں تھی جب وہ اسے میسر آئے؟ میں یہیں۔
فرشتے نے ہوش میں آتے کہنا چاہا لیکن اذلان کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ مشکل باہر نکلی اور آگے آ کر بیٹھی۔ وہ اب تک اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اسی کے ڈریس کے ہم رنگ شلوار کرتے میں تھا وہ، اوپر ویسٹ کوٹ پہنا تھا، بال اچھے سے سیٹ تھے، ہلکی بھری سی بیئرڈ جو اس پر سوٹ کر رہی تھی بے حد۔ وہ لمحے اسے دیکھتی گئی تو اذلان نے اپنی مسکراہٹ پر قابو کیا، لیکن دل جیسے پل میں مطمئن ہوا تھا۔ یہی توجہ تو وہ چاہتا تھا سالوں سے۔ کچھ کھایا تھا؟ وہ جیسے خواب سے جاگی تھی۔ کچھ کھایا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ اذلان نے سامنے روڈ سے نگاہیں ہٹاتے اسے دیکھا جو پزل سی تھی۔ بھوک نہیں تھی؟ تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں؟ اذلان نے سامنے کی طرف دیکھتے استفسار کیا۔ فرشتے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ اس کا جائزہ بنا دیکھے بھی کافی باریک سے لے گیا تھا۔ ڈریس کی وجہ سے نہیں پہنی، وہ جو اس سے ملنے پر اس سے بولنے کا عہد کیے بیٹھی تھی، اب اس کی آواز بھی گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ اذلان نے مارکیٹ کے پاس گاڑی روکی اور اتر گیا تو فرشتے نے گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو خود میں اتارا اور اپنے آپ کو قابو میں کرنا چاہا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور گال پر حدت سے تھمے تھے۔ وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں۔ یہ پہنو۔ اذلان نے اس کے آگے کی اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگا، لیکن اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سنجیدگی سے چوڑیاں پہنانے لگا۔ مجھ سے دوری پر تم بہت زیادہ نفی کرنے لگے ہو میری باتوں کی۔ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھر بھر کر چوڑیاں پہناتے آئے برو چکاتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، میں نے بوا سے مہندی بھی لگوانے کو کہا تھا۔ فرشتے تو بس خاموش بیٹھی تھی۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں کی گئی خواہش یوں پوری ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ اب اپنی حالت دیکھ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ہی اس نے خواہش کی تھی اس کے آنے کی؟ کل لگوا لینا، وہ بولا، لیکن فرشتے کچھ نہ بولے۔ ہوٹل کے باہر گاڑی پارک کرتے اذلان باہر نکلا اور اس کی طرف آتے دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ کیا تو فرشتے نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اذلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر نکالا اور پچھلی سیٹ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ فرشتے کو خود پر مزید غصہ آیا جو تب سے یوں ہی بیٹھی تھی اور اسے اندازہ بھی نہ ہوا تھا کہ وہ دوپٹہ پچھلی سیٹ پر بھول آئی ہے۔ اس پر دوپٹہ اڑھاتے اسے لیتا آگے بڑھا، لیکن فرشتے کافی آرام سے چل رہی تھی۔ یہ بہت بھاری ہے، وہ نم لہجے میں بولی تو اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر گزار لو پھر واپس چلیں گے۔ اذلان کو واقعی احساس ہو رہا تھا وہ ڈریس اسے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی بھاری تھا اور فرشتے نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے تھے۔ فرشتے نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتی چلنے لگی۔ اذلان آہستگی سے چل رہا تھا اس کے ساتھ۔ تم اپنا کاجل خراب کر چکی ہو فرشتے اذلان۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور سائڈ پر موجود واش روم میں لاتے اپنی جیب سے ٹیشو نکالا۔ فرشتے اس کی اس قدر توجہ اور گھبراہٹ کا شکار تھے۔ یہ سب بالکل بنا نہیں تھا۔ وہ سالوں سے اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا دھیان رکھتا آیا تھا، لیکن اب اس کے خود کے جذبات بدل گئے تھے، اسی لیے وہ ان سب کو اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ نہ صرف محسوس کر رہی تھی بلکہ اس کے چہرے سے جھلکتا گلال لازماً اذلان بھی دیکھ سکتا تھا۔ آگے بڑھتے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکا سا رب کیا اور اس کے بال پیچھے سے اٹھاتے کچھ آگے کی اور دوپٹہ اچھے سے اسے دیا اور ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلو۔ فرشتے کا ہاتھ اب پھر سے اس کے ہاتھ میں تھا۔ اندر جاتے بہت سے لوگوں کی نظر ان کی طرف پڑی تو اس کا دل دھڑکا۔ اسے نظر لگ جانے پر بہت بھروس تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تو کم از کم نظر نہیں لگنے دوں گا۔ اذلان اس کی طرف جھک کر بولا تو فرشتے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سب دعوے کہیں جا سوئے تھے۔ اذلان نے اسے سائڈ پر بٹھاتے جوس اس کے آگے کیا، پیو فوراً، پھر بھائی سے ملتے ہیں۔ وہ صرف اسے حکم دے رہا تھا اور وہ اس کا ہر حکم سر جھکائے بجا لا رہی تھی۔ اس نے آدھا گلاس پیتے سائڈ پر رکھ دیا تو اذلان نے اسے گھورتے وہی گلاس اٹھاتے باقی بچا جوس پیا اور اسے لیتا اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ فرشتے کو لگا یہ اس کی زندگی کے مکمل لمحات ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی کہ اس کے پاس اب کچھ بچا تھا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو اپنے رشتے پر فوقیت دی تھی۔ شاید ہر عورت میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص آپ کو ایک بار گرا سکتا ہے ضرور نہیں ہے وہ دعوے کرنے کے بعد آپ کو تھامے دوبارہ۔ خاور عثمانی کو ان کا حق دے دیا تھا۔ جہانگیر عثمانی نے یہی وجہ تھی کہ ان کا اچھا علاج چل رہا تھا اور اب تنگ دستی نہیں رہی تھی۔ یہ اس کے مستقل صبر اور محبت کا نتیجہ تھا۔ وہ کل سے یونیورسٹی جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ اس شخص کی محبت اور فکر میں مزید نہیں گلے گی۔ وہاں شایان عثمانی نے اپنے بستر پر پڑے اسے ہر لمحے یاد کیا تھا، لیکن انا کو مارتے اسے فون نہیں کیا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، اسے چلنے میں بہت تکلیف تھی۔ واش روم تک جانا اس کے لیے محال تھا۔ اس کے بھیچے ہونٹ اس کی تکلیف صاف دکھاتے تھے۔ سائمہ نقوی اندر داخل اور اسے دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو میری جان؟ ٹھیک ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ناراض ہو؟ نہیں، ناراضگی کس بات کی؟ وہ انہیں دیکھتا بولو، احترام میں ٹی وی بند کر دے۔ مجھے لگا تمہاری بیوی نے۔ خالہ پلیز، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سچ میں اپنی خالہ کے ساتھ اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کنین کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ پل میں آنکھیں نم کرتی بولی۔ اور ان کی امید کے مطابق شایان عثمانی تڑپ کر آگے بڑھا، ان کے ہاتھ تھامے، بولے خالہ لیکن روئیں تو نہیں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کا. ریلیکس ہو کر بولے. کیا تم اس لڑکی سے نباہ چاہتے ہو؟ شان عثمانی نے حیرت سے دیکھا. میں وہ میری بیوی ہے اور اس سے دستبرداری تو کسی صورت مجھے منظور نہیں ہے، تو یہ سوال بیکار ہے. وہ مختصر لفظوں میں انہیں قرآن کی اہمیت بتا گیا. تو ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے. کیسی شرط؟ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی اور اگر تم اس سے نباہ چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے، لیکن خاور عثمانی کو مجھ سے محبت کرنی ہوگی. خاور عثمانی کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، مجھے نکاح میں لینا ہوگا، بیوی کا درجہ دینا ہوگا. خالہ. وہ بے یقین تھا. عمر کے حصے میں آ کر ان سے یہ بات سنتے وہ حیران تھا، لیکن زیادہ حیران وہ اس طرح سے شرط رکھنے پر تھا. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم سے غلطی ہوئی، تم کفارہ ادا کرتے اس کی بیٹی کو اپناؤ گے. اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی کفارے کے طور پر مجھے اپنائے. لیکن آپ تو انہیں پسند نہیں کرتی تھی. وہ حیران تھا. یہ کیسا معاہدہ تھا؟ میں نے محبت کی اس شخص سے زندگی بھر، یہی وجہ ہے کہ میں نے شادی نہیں کی کسی سے، اور اب کے اس عمر میں آ کر بھی میرا حق نہیں بنتا زندگی کی خوشیوں پر. وہ روتے ہوئے بولی تو اس نے گہرا سانس بھرا. کیا وہ مان جائیں گے؟ اپنی بیوی کو مناؤ تم، اس کے باپ کو وہ خود منائے گی، ورنہ بھول جاؤ کہ وہ کبھی واپس آئے گی. یا آپ غلط سوچیے خالہ. میرے اور میری بیوی کے رشتے کو کسی معاہدے کا حصہ مت بنائیں. وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، آج نہیں تو کل سے ہی. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی اور تمہیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے تو میں تمہیں اور اس ملک کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور تمہیں میرا مرا ہوا منہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گی میں. خالہ پلیز. وہ تڑپ اٹھا تھا ان کی آخری بات پر. وہ نہیں مانے گی. تم مناؤ. وہ تم سے محبت کرتی ہے، مان جائے گی. وہ کہتی بنا اس کا حال احوال پوچھے چلی گئی تو مٹھیاں اور ہونٹ بھیج گئے. وہ کہاں آ کھڑا ہوا تھا؟ کیا اسے یہ سب کرنا تھا؟ نہیں، وہ کبھی نہ مانتی. وہ اپنے باپ کو شیان عثمانی پر پہلے بھی فوقیت دے چکی تھی اور ہر بار وہ اس پر خاور عثمانی کو چنتی. اف. اس نے سر کے بال مٹھیوں میں قید کرتے سائڈ ڈرار سے سگریٹ نکال کر سلگایا. وہ ٹھیک ہوتے ہی اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا کنین سے. اپنی خالہ کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا. اور ان سب میں غلط بھی کیا ہی تھا. ان کی خالہ ساری عمر اس شخص کی محبت کے روگ میں جیتی رہی تھی، اور خاور عثمانی گنہگار ہوتے بھی اچھی زندگی گزارا تھا، تو یہی بہتر تھا کہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرتا. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا اگر اسے اندازہ ہو تو وہ کبھی سائمن اکوی کی بات نہ مانتا. خاور عثمانی سو نہیں پائے تھے اتنے دنوں سے. مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو جب کنین نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا. شایان عثمانی جو غصہ تھا وہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. ان کے ساتھ نہ انصافیاں ہوتی آئی تھیں، انہوں نے صبر کیا تھا، لیکن بات اب کنین کی تھی. اس کے ساتھ یہ سب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. انہیں کچھ کرنا تھا. اپنے لیے وہ آواز نہیں اٹھا پائے تھے، لیکن کنین خاور کے لیے وہ اٹھانا چاہتے تھے. اپنی بیٹی کو کسی طور رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے. آج وہ واپس وہاں جانے کا سوچ بیٹھے تھے جہاں کبھی نہ جانے کی انہوں نے قسم کھائی تھی. کنین یونیورسٹی جا چکی تھی، اس لیے وہ بھی کپڑے بدلتے شال اوڑھتے باہر نکلے اور اس حویلی کی طرف چل پڑے. برسوں بعد بھی انہیں اس حویلی کی طرف جاتے سارے راستے اسپر تھے. راستہ پیدل طے کرتے آئے تھے اور اب اس حویلی کے باہر کھڑے تھے جہاں سے سالوں پہلے انہیں نکال دیا گیا تھا. وہ اندر داخل ہوئے تو گارڈ نے انہیں جھک کر سلام کرتے بنا کوئی سوال کیے اندر جانے دیا. کم از کم آپ کے ہاں کام کرنے والے تو آپ سے مخلص ہوتے ہیں، وہ سوچ کر رہ گئے. وہ دہلیز پر کھڑے ہوئے تو وہ کام گئے. آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی. مدت ہوئی تھی وہاں آئے، لیکن آج بھی سب ویسا تھا وہاں. خاور. جہانگیر عثمانی ناشتے کی میز سے فوراً اٹھتے ان تک آئے تھے، جبکہ شیان عثمانی جو اب بہتر تھا اور آج خود چل کر ناشتے کی میز تک آیا تھا چہرہ چکا گیا. اس شخص کو کہاں دیکھنا چاہتا تھا. زارا خوش تھی، لیکن اعظم اظہر تب سے کچھ نہ بولا تھا. تعریف کا ایک کلمہ تو دور، حال احوال بھی نہیں. وہ اس وقت پیلے شیشوں سے بھرے بھاری لہکے میں موجود تھی. ہلکا میک اپ اور پھولوں سے بنی جیولری، مہندی تو بس نام کی لگائی گئی تھی. اعظم. لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا. اس کا سارا دھیان تو سامنے دروازے سے اندر داخل ہونے والی ہستی پر تھا. اور فرشتے کو زارا پہچان گئی تھی اور بھنکی آنکھیں اسے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جو سامنے کی طرف ہی متوجہ تھا. ہاں، اتنا متوجہ کہ اس کا بلانا تک کیا تو وہ سن نہیں پایا تھا. یہ سن کر فراموش کر گیا. زارا نے دور سے اذلان اظہر کو دیکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ تھا. اس کی آنکھوں کا رنگ اور اس کی فکر کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ پور پور ڈوبا ہے اپنی بیوی کی محبت میں. ہاں، وہ دونوں بھائی ہی تو اس ایک لڑکی پر مرتے تھے. اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی. نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے اذلان سے حسد کیا تھا اس نے. یا رب العالمین، آپ نے کچھ لوگوں کو کتنی محبت سے نوازا ہے. اور بس اتنا ہی سوچ پائی کیونکہ وہ انہی کی طرف آ رہے تھے. لیکن اتنے میں بھی فرشتے نے اعظم کی طرف نہیں دیکھا تھا. وہ تو اذلان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی سہج سہج کے چل رہی تھی. مبارک ہو بھائی، اذلان اظہر نے کہا تو اعظم اس سے گلے ملا. ہزار اختلافات سہی، لیکن اب اذلان اس کے آگے بڑھ جانے پر مطمئن اس کے لیے خوش تھا. شکریہ. مبارک ہو اعظم بھائی، اور آپ کو بھی. فرشتے نے دونوں کو دیکھتے کہا تو دونوں نے اس کی مبارک قبول کی. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. فرشتے نے زارا کا ہاتھ تھامتے کہا تو زارا مسکرا دی.
اور کچھ دیر پہلے سے جو جیلسی تھی اس پر خود کو کوسا۔ آپ بھی زارا میرے بھائی کے روح پر بالکل مت آنا، بلکہ ابھی سے اس کو قابو میں رکھو۔ ازلان نے بڑے بھائیوں کی طرح زارا کے سر پر ہاتھ رکھا تو نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ رو تو نہیں اعظم بھائی، اب اتنے بھی برے نہیں ہیں، فرشتے شرارت سے بولی۔ زارا نے اعظم کو دیکھا جو مسلسل فرشتے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیے انجوائے کریں، میں ماما سے مل لیتا ہوں اور انتظامات بھی دیکھ لوں۔ ازلان بولا تھا اور فرشتے آگے قدم بڑھاتی کہ اپنے ہی قرارے میں اٹکی، لیکن ازلان اسے سنبھال چکا تھا۔ لیکن اعظم اظہر کے بڑھتے قدم کسی اور نے نہ سہی، زارا نے ضرور دیکھے تھے۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کی دعائیں پوری تو ہو گئی تھی، لیکن اعظم اظہر اس کے لیے اچھا میچ نہیں تھا اور اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ اعظم نے زارا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھتی نگاہیں موڑ گئی تھی، لیکن اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ زارا گمسم سی ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں فرشتے ازلان پر تھیں جو وہ خوبصورت تھی، سراہے جانے کے قابل۔ کھانا لگ چکا تھا جبکہ زارا نے ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ اعظم کو شاید اس کا خیال آ ہی گیا، بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بولی تھی، یہاں آنے سے پہلے تک کی اس کی ساری خوشی مانند پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، اعظم کہتا خود اسٹیج سے اتر گیا تھا اور سامنے ازلان کے پاس گیا تھا۔ وہ دونوں اب باتوں میں مصروف تھے۔ کیا کھاؤ گی؟ ازلان نے فرشتے کو دیکھتے پوچھا۔ گول گپے۔ تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ازلان نے کہا تھا جبکہ فرشتے اسے گھورتی خود ہی ڈالنے کے لیے اٹھی تھی۔ بیٹھو، میں یہیں میں ڈالتا ہوں۔ ازلان نے پھر اس کی پوری پلیٹ بناتے اس کے آگے رکھی تھی۔ وہ فوراً کھا گئی تھی۔ وہ بھی اور بھی چاہیے؟ فرشتے نے اپنی خالی پلیٹ اس کے آگے کی جب تک اعظم بھی پہنچ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں بس عنقریب باہر سے اپنا کاروبار بند کر کے یہاں گول گپوں کی ریڑھی لگانے والا ہوں۔ ازلان جل کر بولا، اس کی پلیٹ لے کر چلا گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ فرشتے کا سارا دھیان ازلان کی طرف تھا جو سنجیدگی سے پھر سے اس کی پلیٹ تیار کرا۔ زارا بہت پیاری ہے، میں امید کرتی ہوں آپ اسے خوش رکھیں گے۔ فرشتے نے زارا کو دیکھا جس کی نگاہیں اسی کی طرف۔ اعظم نے بھی اسی وقت زارا کو دیکھا جو واقع آج بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس نے دھیان ہی اب دیا تھا، لیکن فرشتے ازلان اظہر سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ شعوری لاشعوری طور پر دونوں کا موازنہ کرنے لگا۔ ہاں لیکن تم زیادہ پیاری ہو، اعظم بولا تو فرشتے جھجک گئے۔ تب تک ازلان بھی آ گیا تو اعظم واپس اسٹیج کی طرف آ گیا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں رسم شروع ہو چکی تھی۔ زارا کے آنسو حلق میں اٹک گئے، ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا اس رونق اور روشنی سے۔ کیا ہو میری جان؟ زارا کی ماں نے اسے گلے لگاتے کہا تو اعظم بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کی ماں نے اعظم کو دیکھا پھر اپنی بیٹی کو۔ بابا یاد آ رہے، وہ بولی اور رونے لگی۔ وہ ہوتے تو تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے میری جان، چلو بس کرو اب رونا، دیکھو سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اعظم نے اس کے ہاتھ کو تھاما تو وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی ماں مسکراتی اٹھ گئی تھی۔ اعظم نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی، اور پھر رسم کے دوران بھی اعظم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور نہ زارا نے ایسا چاہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، تھوڑی ہی دیر بعد فرشتے نے ازلان کو کہا تھا۔ ماما سے مل لو پھر چلتے ہیں۔ ازلان اسے ملوانے لایا جو اس سے خوش اسلوبی سے ملی تھی، اپنے باپ سے نہیں ملوایا تھا اسے۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ فرشتے نے اپنا دوپٹہ اتارتے پچھلی سیٹ پر رکھا اور اسے اے سی کی سپیڈ تیز کی۔ ازلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ازلان نے گاڑی چلائی اور سلون کے راستے پر روکی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرشتے نے سیدھے ہوتے حیرانگی سے پوچھا۔ مہندی لگوانے، لیکن کیوں؟ ازلان نے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر اتر کر اس کی مدد کی اترنے میں اور وہ اندر لایا۔ شاید وہ بکنگ کروا چکا تھا پہلے سے۔ ازلان اظہر جی، اپنی وائف کو وہاں بھیج دیں، میں ساتھ جاؤں گا سر، لیکن تب تک وہ اسے ساتھ لے جا کر مہندی لگوانے والی کو دیکھنے لگا۔ کسی فیمیل کو بلائیں۔ وہ سرد سے لہجے میں اس لڑکے کو دیکھتا بولا، وہ لڑکا نما لڑکی اسے بالکل پسند آیا تھا۔ وہ اس کے سرد سے لہجے پر لڑکی کو بلا لائے تھے۔ کیسی مہندی لگوانی ہے آپ کو؟ اس لڑکی نے آتے ہی فرشتے سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں۔ ازلان نے فون نکالتے اس کو ڈیزائن دکھایا تو لڑکی نے حیرت سے منہ کھولتے پہلے اسے اور پھر فرشتے کو دیکھا جو خود بھی لال ہو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر لگاتے پاؤں پر بھی لگانے کا کہا تو فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں تھک گئی ہوں، بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو۔ وہاں موجود تمام لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ فرشتے نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا جس کا سارا دھیان اس کی مہندی کی طرف تھا۔ اسے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ ازلان اظہر کو مہندی اس حد تک پسند ہے۔ چلو ہو گیا۔ اس نے بل پے کیا۔ جنہوں نے مہندی لگائی ہے ان کو بلا دیں، اس نے ورکر سے کہا تو وہ لڑکی کو بلا دیں۔ جی سر۔ ازلان نے پیسے نکالتے اسے دینے چاہے۔ آپ نے پے تو کر دیا ہے سر، وہ جھٹکی۔ یہ آپ کے ہیں، مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا اور میری بیوی کو برداشت کرنے کا بھی شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی پیسے پکڑ کے۔ بہت شکریہ، ایسے ہی خوش رہیں، مجھے اپنا نمبر دے دیں، آئندہ بھی آپ کو بلا لیں گے ہم، ہے نا فرشتے؟ اس نے فرشتے کو دیکھتے کہا جو نیند میں بے خبر سی تھی۔ ہاں بالکل، فرشتے بولی۔ لڑکی نے تیزی سے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ ازلان نے باہر لاتے اسے دھیرے سے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے جوتے جو کب سے تھامے تھے وہ پیچھے رکھے اور اس کا دوپٹہ بھی، اس کی چوڑی اور جویلری والا بیگ بھی۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے بس۔ ازلان نے تیزی سے گاڑی بھگاتے اسے اور اس کی چیزیں اندر پہنچائیں۔
بوا سو چکی تھی، مجھے چینج کرنا ہے، مہندی تو سوکھ لینے دو پھر کر لینا چینج، ابھی یہاں بیٹھوا کر۔ نہیں میں دھونے لگی ہوں۔ وہ قدم بڑھاتی واش روم کی طرف جانے لگی۔ ازلا نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے روکا اور اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے دیوار کے ساتھ لگائے، اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب تک اس کا رنگ نہیں آتا خبردار دھوئی تو آ جائے گا رنگ بھی، اور لیکن ازلان اظہر جو تم تب سے خود پر پہرے بٹھائے بیٹھا تھا، اس کی گردن پر جھکا، اس کی خوشبو خود میں اتارتا لب رکھنے لگا۔ ازلان پیچھے ہٹا، اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو یقیناً اب تک فرشتے اپنی ساری مہندی خراب کر چکے ہوتے۔ مجھے نیند آئی ہے، فرشتے نے تھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ ازلان کو اس پر ترس آیا، اسے واپس بھی جانا تھا عازم کی مدد کے لیے۔ ڈرائر کہاں ہے تمہارا؟ وہ وہاں پڑا ہے ڈرار میں۔ فرشتے کے بتانے پر وہ اس ڈرائر لگاتا، اس کے ہاتھوں کو سکھانے کے بعد اب اس کے پاؤں کی مہندی سکھا رہا تھا۔ اب دھو لو۔ ازلا نے آدھے گھنٹے بعد کہا تو فوراً سے مہندی دھونے چلی گئی۔ تہذیب عثمانی نے فوراً سائمہ نقوی کو اطلاع دی تھی خاور عثمانی کے آنے کی۔ شاہزیب عثمانی اور منور عثمانی بھی فوراً کھڑے ہوئے تھے بھائی کے لیے۔ آ جاؤ خاور، کیوں کھڑے ہو؟ جہانگیر عثمانی کے لہجے کی تڑپ وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ خاور عثمانی اندر داخل ہوئے اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں رک گئے۔ اس گھر کی در و دیوار اور خوشبو آج بھی ویسی ہی تھی۔ بھائی انہوں نے گلے لگایا، سب کی آنکھیں نم تھی، لیکن وہ سنجیدگی سے کھڑے اسے ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے احترام میں کھڑا ہونا تو دور سر بھی نہیں اٹھا پایا تھا۔ کیا گھر کے چھوٹوں کو یہاں کے رسم و رواج نہیں معلوم؟ انہوں نے شایان عثمانی کو دیکھتے طنز کیا تو سب کا دھیان شایان کی طرف گیا۔ موحد اور ملائکہ جا چکے تھے یونیورسٹی، اسی لیے اب صرف وہاں گھر کے بڑے بچے تھے۔ آپ کو میں نہیں جانتا اور انجان لوگوں کو میں اتنی عزت و تکریم نہیں بخشتا۔ وہ نگاہیں اٹھاتا سرد سے لہجے میں بولتا، سب کو حیران کر گیا تھا۔ شایان۔ شاہزیب عثمانی دھاڑے تھے، تہذیب عثمانی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ان کی بہن کا کمال تھا یہ کہ آج ان کا بیٹا باقی بنا شیر کی طرح اپنی ہی بڑوں کے خلاف آواز بلند کر گیا تھا۔ انجان تو ہم نہیں رہے کبھی شایان شاہزیب عثمانی، نہ کبھی ماضی میں اور نہ حال میں۔ آخر میری بیٹی منقوہ ہے تمہاری، میں میرے ناکردہ گناہوں کو بدلہ لیا ہے تم نے میری اولاد سے، تو انجان تو ہم کسی صورت نہیں ہوئے۔ وہ بولے تو شایان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا کچھ آگے آیا۔ بیٹھے، پھر تو اپنی بیوی کے نام پر عزت دینا تو بنتا ہے پھر میرا۔ بیوی نہیں منقوہ برخوردار جو زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ وہ سالوں بعد دھاڑے تھے کہ حویلی میں ان کی آواز گونجتی پتوں میں سرسراہٹ پیدا کر گئی تھی۔ شاید اتنے سالوں پہلے وہ خود کے لیے بولتے تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ میری بیوی کو ان سب میں نہ لائے، وہ تیزی سے آگے آیا تھا۔ شاہزیب عثمانی نے ہاتھ سے روکتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ خاور، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جہانگیر عثمانی موقع کی مناسبت دیکھتے بولے تھے، یہاں میری جگہ نہ سالوں پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ میں یہاں صرف آپ کے پوتے کو بتانے آیا ہوں کہ میری بیٹی اب مزید اس رشتے میں نہیں رہے گی۔ اسے اس رشتے سے جلد از جلد آزاد کریں، اس کے بعد میں اس ملک سے اپنی اولاد کو لیتا چلا جاؤں گا۔ شایان عثمانی کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، جبکہ جہانگیر عثمانی اور شاہزیب عثمانی نے شایان کو دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی محبت کے بارے میں، اور شایان عثمانی کی عادت کو بھی، وہ تو اپنا جھوٹا کسی کو نہیں دیتا تھا۔ یہاں تو پھر اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی جس کے لیے اس کی بے چینی اور جنون وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ ممکن نہیں، وہ لمحوں بعد خود کو کمپوز کرتا بولا تھا۔ اسے ممکن میں بنا دوں گا برخوردار، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ کیس عدالت میں جائے گا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے خاندان کی؟ وہ سختی سے بولے تھے۔ شایان نے تیش کے عالم میں دیکھا۔ مت بھولیں آپ بھی اسی خاندان سے۔ بالکل نہیں، یہ خاندان مجھے سالوں پہلے آگ کر چکا ہے اپنے نام سے۔ اب میرا اور میری بیٹی کا تم جیسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی میں نے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہی سب ہونے دوں گا۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ اسے آزاد کرو اپنے نام سے، نہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں یہاں۔ اسے آزاد تو مر کر بھی نہیں کروں گا میں، وہ بیوی ہے میری، اور شایان عثمانی اپنی بیوی کو تو مر کر بھی نہ چھوڑے۔ اسی لیے یہ بات ذہن سے نکال دے، عدالت جائیں یا دنیا کے کوئی بھی طاقت لگا لیں، ناکام ٹھہریں گے اس کے نام کے آگے سے میرا نام ہٹانے میں۔ وہ ان کے قریب جاتا چیلنج کرتا بولا۔ خاور عثمانی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تھا پیچھے کی طرف کے لڑکھڑایا وہ۔ شاہزیب عثمانی نے اسے فوراً تھاما تھا۔ عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے میری بیٹی کو دھوکہ دینے کی؟ وہ آگے آتے اس پر ہاتھ اٹھاتے کہ جہانگیر عثمانی اور منور عثمانی نے انہیں تھاما، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی میری خالہ کو دھوکہ دینے کی۔ اس گھٹیا عورت کا نام مت لو، زبان سنبھال کر خاور صاحب۔ وہ دھاڑا تھا، میری خالہ کے بارے میں کچھ مت بولنا، بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں ان سے نکاح کر کے۔ وہ بولا تو سب نے جھٹکے سے مڑتے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو شایان؟ شاہزیب عثمانی دھاڑے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہنا چاہیے، اس شخص کو بولے میری خالہ کو اپنا نام دے۔ خاور عثمانی اپنا آپ چھڑواتے پھر اس کی طرف بڑھے تھے۔ ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تہذیب عثمانی نے ساری خبر ساتھ ساتھ سائمہ نقوی تک پہنچائی تھی جو بے حد خوش تھی۔ کنین سے میں بات کر لوں گا، شایان اپنا آپ چھڑواتے بولا تھا۔ کنین، خاور پر اب میں تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گا شایان عثمانی، اور یہ جو تمہارے اور تمہاری خالہ کے دماغ میں گند بھرا ہے اسے نکال دو۔
اس عورت کو نہ میں سالوں پہلے میں اپنا نام دیا تھا اور نام دوں گا، یہ میرے نزدیک گناہ ہے اس عورت کو اپنانا۔ وہ بولے تھے اور قدم پیچھے ہٹاتے دور کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی شیروں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ شایان عثمانی اس سے پہلے کہ کچھ مزید کہتا، شاہ زیب عثمانی بول پڑے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ شایان، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری ہی اولاد ہو۔ شایان اپنے کمرے میں چلا گیا تو خاور عثمانی بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ خاور رک جاؤ، جہانگیر عثمانی نے کہا، لیکن وہ رکے نہیں۔ شاہ زیب عثمانی نے جاتے ہاتھ پکڑا اور انہیں واپس اندر لائے۔ منور عثمانی بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں شرمندہ ہوں تم سے خاور، شاہ زیب عثمانی بولے تھا۔ خاور نے انہیں دیکھا۔ بھائی میں نے خود پر سب برداشت کیا لیکن اپنی بیٹی پر میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا، یہ بات اسے سمجھا دے۔ جہانگیر عثمانی نے کنین کو فون کرتے سب بتا دیا تھا کہ وہ وہاں سے فوراً نکل آئی تھی۔ اس نے دادا سے پوچھا تھا کہ شایان کہاں ہے، وہ انہیں سے پتہ چلا تھا کہ وہ ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ اب وہ سب باپ بیٹے ساتھ بیٹھے تھے اور سبھی قبر عثمانی سے شرمندہ دکھتے تھے۔ آپ نے سنا اس نے کیا کہا، اس عورت نے آپ کے بیٹے میں بھی اپنے جیسا زہر بھر دیا ہے بھائی؟ قابر عثمانی بولے تو شاہ سے اپنے ہونٹ کھینچتے سر ہاں میں ہلائے۔ میں جانتا ہوں قابر، اسی اس عورت سے دور رکھے بھائی، قابر عثمانی قابر صاحب بولے، اور پھر ماضی کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تو سب آپ دیدہ اور شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر۔ لیکن ان سب کے بعد کنین کیا کرنے والی تھی شایان عثمانی بالکل نہیں جانتا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔